أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال عليه الصلاة والتسليم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے عزیزوں بھائیوں دوستوں کو اللہ ہم سب کے دلوں کو انتہا قبول کرنا. بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا یہ جماعت اللہ کے دین کی نسبت پر طلب کے ساتھ کل رات سے یہاں جمع ہے، اور صبح سے جو مجلسیں ہیں اس میں شریک ہیں، اور اکثر اس میں جوانوں کا مجمع ہے. جوانوں کا مجمع ہونا یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اکثر جوانی دیوانی ہوتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے شباب شعبۃ من الجنون، کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے. آدمی اس میں غفلت میں زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے جوان کو اللہ نے لالچ دی کہ اگر وہ مسجد میں آیا اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا تو بوڑھے کے 70 سجدوں پر اس کا سجدہ زیادہ وزن رکھے گا، کیونکہ جوان کو ورگلانے والے اسباب اور ورگلانے والی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. ماشاءاللہ آپ کے یہاں اکثر جوانوں کا مجمع بھی مسجد میں موجود ہے. سفید بال والے بہت کر رہے ہیں. تو یہ خوشعین بات ہے، امید افزا بات ہے کہ ہمارا کام، ہمارا دین ہمارے نئے مجمع میں منتقل ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ یہاں سے 4 مہینے کی جماعتیں جاری ہے. قریباً 20-22 جماعتیں اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے اندروں کی، اور قریباً 12 جماعتیں باہر ملکوں کے لیے جا رہی ہے. اس میں بھی اکثر جوان پیش ہوئے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے کہ ہمارا جوان اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہے، اللہ کے دین کو سیکھنے میں اور اللہ کے دین کی محنت کے سیکھنے میں متوجہ ہے. دیکھنے میں تو یہ اتنا ہے کہ بھائی یہاں سے اللہ کے راستے میں جماعتیں جا رہی ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں کہ کیا ہے کہ ہمارا ایک ایک آدمی اپنے سے متعلق ذمہ داری والی زندگی کو سیکھنے جا رہا ہے. جماعت میں جانا ایسا نہیں ہے کہ کچھ دن بھر کے آ جانا ہو. ایک ایک آدمی کو پتہ ہے، جانے والے کو پتہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کیوں جائیں گے. ہر ایک کا یہ اس کا احساس ہے. نئے سے نئے آدمی کو بھی پوچھو کیوں جا رہے ہو، تو یہ ایک بات کہتا ہے کہ بھائی ہم دین سیکھنے جا رہے ہیں. تو گویا ہمارے یہ جوانوں کا یہ جذبہ بنا ہے ہمیں دین سیکھنا چاہیے، ہمیں دین کی محنت سیکھنی چاہیے. اسی لیے وہ تیار ہو کر آئے ہیں. تو یہ حضرات بھی بہت ہی قابل مبارکباد ہے. اور جن حضرات نے ان پر محنت کی مسجد وار جماعتوں نے، وہ بھی بہت خوش قسمت ہیں کہ وہ اتنے بڑے مجمع کو اللہ کے دین اور دین کی محنت سیکھنے کے لیے انہوں نے ان کو تیار کیا. کسی فرد کو اللہ کی نسبت پر تیار کرنا یہ معمولی بات نہیں، بہت بڑی کمائی ہے، بہت بڑی کمائی. حضرت مائش رحمۃ اللہ علیہ کا بیان میں ایک جگہ یوں لکھا کہ تم اپنی ذات سے محنت کرتے ہوئے دوسروں کو تیار کرنے کو معمولی نہ سمجھو. پھر فرمایا کیوں؟ کہ اگر آدمی کی موت آ جائے اور اس کے بعد اگر اس سے یہ بات پوچھی جائے، ہر آدمی کو مرنا ہے اور ہر ایک کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے. ہر آدمی اپنی ذات سے جو کچھ کر کے گیا ہے اس سے اس کے متعلق اگر پوچھ ہوئی اور اس سے یہ کہا گیا کہ بتاؤ ہم نے جو باتیں تم کو کرنے کو کہی تھی اس میں کتنی کر کے آئے ہیں، تو ہم میں سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 100% کر کے آیا. بولو کہہ سکتا ہے؟ اگر یہ بات پوچھی جائے کہ بتاؤ کیسے کر کے آئے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو نے جیسا کہا تھا ایسا 100% کر کے آیا. اور اگر یہ پوچھا جائے کس کے لیے کر کے آئے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ 100% تیرے لیے کر کے آئے.
حضرت نے یہ فرمایا کہ اپنے اعمال کو ٹھیک کرتے ہوئے لوگوں کو تیار کرنے کو تو معمولی نہ سمجھیں۔ کیوں کہ اگر ہم سے ہمارے عمل کے متعلق پوچھا گیا تو ہم اس میں کمزور پڑ جائیں گے، لیکن اگر تم نے کسی فرد کو تیار کیا تو اس پر تمہیں کیا ملے گا؟ حضرت نے فرمایا مثال کے طور پر ایک آدمی کو کسی نے تیار کیا، وہ آدمی بالکل پوری سلیٹ ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں، کوئی چیز وہ نہیں جانتا۔ ہم اس کو تشکیل کر کے مسجد میں لے آئے، مسجد میں لا کر اس کو کھڑا کر دیا صف میں۔ وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے کچھ نہیں آتا، نہ وضو آتا ہے نہ رکوع سجدہ آتا ہے۔ اچھا، تو اس کو وضو کروایا، پھر ہمارے بغل میں کھڑا کر دیا کہ ہم جیسے کھڑے ہوں ایسے کھڑے ہو جاؤ، ہم جیسے رکوع کریں ایسے رکوع کرو، ہم جیسے سجدہ کریں ایسے سجدہ کرو۔ تو اس نے سارے کام دیکھا دیکھی کیے، اس کو دیکھتا رہا اور کرتا رہا۔ تو بھائی بتاؤ، جس آدمی نے کوئی چیز سیکھی نہیں ہے اس کا عمل کچا کچا ہوگا یا پکا پکا ہوگا؟ ارے بولو بھائی، کچا کچا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں اس کا وہ عمل کچا کچا ہوگا، لیکن جو آدمی تیار کر کے اس کو لا کر مسجد میں کھڑا کیا اس کا کچا عمل اس کے نامہ اعمال میں پکا پکا ہوگا۔ کیوں؟ کہ اچھا بتاؤ بھائی، ایک آدمی دوسرے پر محنت کرتا ہے، اس کو پکا دیندار بنانے کے نیت سے کرتا ہے یا کچا بنانے کی؟ ارے بھائی بولو تو صحیح، پکا بنانے کے نیت سے۔ تو وہ آدمی جو کچا کر رہا ہے اس کو تو اس کے کچے کا کچا ملے گا، لیکن اس پر جس کی محنت ہوئی ہے اس نے تو اس کو پکا بنانے کی نیت سے محنت کی ہے، اس کو کیسا ملے گا؟ اس کے کچے کا اس کو پکا ملے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس طرح لوگوں کو تیار کرنے کو تم معمولی نہ سمجھو کہ اس کے معاملے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کا کچا بھی ہمارا پکا پکا ہوگا۔ اور اگر اس طرح ہماری محنتوں کے ذریعے سے لوگ متوجہ ہوئے تو کل قیامت کے دن یہ ہمارا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا۔ اور جس دن ہم دنیا سے جائیں گے ہم انسانوں کو کما کر جائیں گے۔ لوگ چیزیں کما کر جاتے ہیں لیکن محنت کرنے والے کس کو کما کر جائیں گے؟ انسانوں کو۔ ان کے ہاتھ سے ہزاروں لوگ نمازی بنے، ان کے ہاتھ سے ہزاروں لوگ دیندار بن گئے، پھر وہ اب اوروں کو بنائیں گے، وہ سلسلہ پتہ نہیں کہاں تک چلے گا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے۔ تو وہ حضرات جنہوں نے ان پر محنت کی وہ بھی بہت قابل مبارکباد، اور یہ ہمارے جوان جو جا رہے ہیں وہ بھی بہت قابل مبارکباد کہ ایسی غفلت کے ماحول میں اللہ نے ہمارے رخ کو دین کی طرف کر دیا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی توفیق۔ بغیر اللہ کی توفیق کے کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوتی، بغیر اللہ کے ارادے کے پتہ نہیں ہل سکتا، بغیر اللہ کی مشیت کے کوئی آدمی ارادہ نہیں کر سکتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کئی لوگوں تم بغیر اللہ کے ارادے کی ارادہ نہیں کر سکتے۔ تو بغیر اللہ کی توفیق کی ہم مسجدوں میں آتے اور بیگیں لیتے اور اللہ کے راستے میں جاتے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کو کوئی ہمارے ماں باپ کی زندگی پسند آ گئی، فون نہیں کرنا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ اگر آپ کے پاس فون ہے اور آپ نماز پڑھ رہے تھے ضرور سے اور فون کی گھنٹی بجی، سچ بتاؤ چیتا رہے گا نماز میں؟ ارے بولو بھائی چیتا رہتا ہے۔ آپ تلاوت کر رہے تھے من سے اور تلاوت کے درمیان میں فون کی گھنٹی بجی، سچ بتاؤ تلاوت میں چیتا رہتا ہے یا فون دیکھنے کا من ہوتا ہے؟ فون دیکھنے کا من ہوتا ہے۔ آپ نے دعا کر رہا تھا من سے اور گھنٹی بجی، تو سچ بتاؤ دعا میں چیتا رہتا ہے یا دیکھے کمر میں چیتا نہیں رہتا؟ صبح سے شام تک اس میں لگتے ہیں کہ رات موبائل میں جائے گی، دیر سے سوئے تہجد جائے گی، صبح میں اٹھنا جائے گا، آگ لگ جائے گی۔ اس لیے سب یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم یکسو ہو کر، مولانا جیسا فرماتے تھے ایسا وقت لگاؤ کہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، ایسا ہم بھی وقت لگائیں گے یکسو ہو کر، شیطان کو بیچ میں گھسنے نہیں دیں گے۔ یکسو ہو کر وقت لگاؤ گے، وہ کوشش یہ کرے گا کہ پہلے تو جماعت پہ نہ جائیں اور اب چلے گئے تو ابھی یکسو ہو کر اچھا وقت نہ لگائیں، بلکہ ان کے بیچ میں کچھ نہ کچھ چیزیں ڈال دو تاکہ ان کا وقت خراب ہو جائے۔ زمزم کا پانی ڈرم ہے، پیشاب کا قطرہ گر گیا، پورا ڈرم ناپاک ہو گیا۔ زوردار بھی نہیں لگی، کتے نے آ کر منہ مار دیا، خراب کر دیا۔ ایسے ہی یہ چیزیں بڑھانے کی گھس جائے گی، وہ ہمارے خروج کو خراب کر دے گی۔ اس لیے سب نیت کرو موبائل گھر پر چھوڑ کر جائیں گے۔
कौन कौन नियत करता है मोबाइल घर पर छोड़ कर जाएंगे? अच्छे से हाथ उठाओ। यकसू मशवरे से एक आदमी के पास भी फोन नहीं होगा। बाद लोग कहते हैं मशवरा हुआ एक साथी के पास फोन रहेगा। भाई बुजुर्गों ने ऐसा कोई तय नहीं किया, किसी के पास फोन नहीं होगा। और आखिर रात में उठकर दुआओं में ताकत लगाएंगे, दिन भर मेहनत करेंगे और रात में दुआ करेंगे। मौलाना ऐसा फरमा देते मखलूक पर एक मन मेहनत करो, अल्लाह पर 10 गुना मेहनत करो। दिल पलटाने वाले अल्लाह हैं, तो अल्लाह दिल पलटाएंगे। तो रात को जल्दी सो जाना है, बेकार नहीं रहना। कोई काम ना हो तो पढ़ के सो जाना, बेकार नहीं रहना। बेकारी गुनाहों का दरवाजा है, बेकार होगे गुनाह करोगे इंशाल्लाह इसकी फिक्र अल्लाह बहुत कबूल करेगा। अभी मैंने मुख्तसर बात की है, आप बहुत बड़े कुरानी लेकर जा रहे हैं। आपकी बात तफसील से अभी असर के बाद होगी और मगरिब के बाद होगी। जमात में जाने वाले खुसूसन असरबाद और मगरिब की मजलिसों में शरीक हो, बहुत बढ़िया कुर्बानी दे रहे हैं। अच्छे से बाकी की बात सुनकर जाना है, ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक दे। खाना भी आपका यही है, क़याम भी यही है और खाना यही है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद वसल्लम। अल्लाहुम्मा लकल हम्द हत्ता तर्दा व लकल हम्द इज़ा रज़ीता व लकल हम्द बa'da रिज़ा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, या अल्लाह आफियत का रहम का मामला फरमा, फज़ल का मामला फरमा, या अल्लाह किस्म के खैर मुक़द्दर फरमा। तमाम किस्म के तमाम शुरूर आफात दुनिया से हमारी पूरी हिफाज़त फरमा। या अल्लाह हमारे इस जमा होने को तो बेइंतहा कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे कहने सुनने को कबूल फरमा। सुबह से हमारे साथी अल्लाह दीन की बात सुनकर अज़ाइम कर रहे हैं, इन बातों के अज़ाइम किए, इरादे किए, आखिर के साथ उसके पूरा होने की सबील और शक्ल मुदा को पैदा करना। और ये अल्लाह ज़रिया बहाने के तौर पर हम कमज़ोरों को इस्तेमाल करवाकर अपने दीन को जिंदा होने का और अपनी मर्जियत वाले अमल के जिंदा होने के लिए हमें इस्तेमाल करना। ऐ अल्लाह आपको पूरा का पूरा दीन अपनी हकीकत के साथ पूरी उम्मत को जिंदा फरमा दे। ऐ अल्लाह उसके जिंदा होने की शक्लें और सूरतें पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह उम्मत में से उन अमल को खत्म फरमा जिनसे आप नाराज होते हैं। ऐ अल्लाह हमारी इस मेहनत को खुसूसन या अल्लाह जरिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल फरमाकर अपने मर्जियात को जिंदा होने की शक्ल सूरत पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह इसके अलावा दुनिया में जितनी भी दीन की मेहनत हो रही है जो आपके वहाँ पसंदीदा है, ऐ अल्लाह सब में बरकत अता फरमा और सब की हिफाजत फरमा और सब में या अल्लाह अच्छे आवाम अंसार मुखलिसीन के मजमे को तो मुहैया फरमा और रास परस्तों से सारी मेहनतों की पूरी हिफाजत फरमा। सबकी ज़रूरियात का तो गैर से तकफ़ुल फरमा, मुखलिसीन के अमले को मुश्तमिल फरमा और रास परस्तों से हिफाजत फरमा, हमें भी उनमें शामिल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दीन की और हमारे इस्लाम की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा ला तजअल मुसीबतना फी दीनिना, अल्लाहुम्मा ला तजअल मुसीबतना फी दीनिना, अल्लाहुम्मा ला तजअल मुसीबतना फी दीनिना। अल्लाह खुसूसन हमारे इस मुल्क में और उम्मन पूरे आलम में इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तफर्रुक़ से, तशद्दुद और तहज़्ज़ुब से अल्लाह तो पूरी हिफाजत फरमा। हक़ और हक़ मेहनत और सुन्नत के बिखरे हुए शिराज़े को तो मुश्तमिल फरमा। जो चीज़ चलने के लिए आपके वहाँ पसंदीदा है उसे चलाने की शक्ल सूरत पैदा फरमा। जो चीज़ आपके वहाँ नापसंदीदा है वो हम सब के दिलों से अपने फजल और करम से कोई निकाल दे और हक़ पर और हक़ मेहनत पर उम्मत को जमा फरमा दे। ऐ मौला इस साल के हज को तो बेइंतहा कबूल फरमा और आलमगीर हिदायत का ज़रिया फरमा। जो गए हैं उनको भी कबूल फरमा और या अल्लाह उनकी दुआओं में हमें शरीक फरमा। या अल्लाह आइंदा बैतुल्लाह की हज़ूर आफियत के साथ वही सबके लिए आसान फरमा। ऐ अल्लाह ये हमारे भाई अब तेरे रास्ते में जा रहे हैं, ऐ अल्लाह तू इनके सफर का साथी हो जा और या अल्लाह इनके घरों का तू बेहतरीन खलीफा हो जा और या अल्लाह तू इनके बेहतरीन ईमानी और इस्लामी तरबियत फरमा। दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे से तू इनकी हिफाजत फरमा। ये जहाँ जाए वहाँ या अल्लाह खैर के फैलने का जहाँ से गुजरे और जो हवाएं को लगकर गुजरे उन सारी के सारे इलाकों में या अल्लाह तो हक़ और हक़ की मेहनत के जिंदा होने का ज़रिया फरमा। ऐ अल्लाह वहाँ से नकल जमाते बने, मज़ीदार जमाते बने, ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा। इनकी बेहतरीन तरबियत फरमा। बाकी जो हमारा मजमा घर जा रहा है अल्लाह उस मजमे को भी तो या अल्लाह तो अपने दीन की मेहनत की तौफीक दे और या अल्लाह उन्हें भी तो कबूल फरमा और अपने मकाम पर दीन की मेहनत में मशगूल होना उन्हें भी मुक़द्दर फरमा और या अल्लाह हमारे मकाम मेहनत की शक्लों को मजबूत फरमा। या अल्लाह हमारे दीन की हिफाजत फरमा, हमारे औलादों की हिफाजत फरमा और या अल्लाह हमारे मसूरात को अमल में मुतवज्जह फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में और हमारे मोहल्ले में दीनी हाफिज़ा और दीनी माशरे को कायम फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन के लाइन की अल्लाह जो खैर के लाइन की दुआएं मांगी हम भी मांगे अता फरमा। जिन शर बुराई से बना चाहिए हम भी बना चाहते हैं बना नसीब फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में दुआ कबूल फरमा। जज़ाकल्लाहु नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।